السلام علیکم۔ میں عبدالجواد سمرو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام بیہائنڈ دا نیوز وتھ عبدالجواد سمرو کے ساتھ۔ تو آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ سوگوار خبر پاکستان کی صحافت کے لیے، پاکستان کے لیے ارشد شریف کی ہلاکت کی ہے، جسے کینیا میں پولیس نے بے دردی سے فائرنگ کر کے مار دیا۔ اس کے علاوہ بہت سی خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے اس اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ارشد شریف، جس کو ایئر وائز سے بھی نکال دیا گیا تھا، اس پر جب برے دن شروع ہوئے تو کس طرح وہ پاکستان سے نکلا کہ پی کے میں چلا گیا اور وہاں سے پھر وہ دبئی چلا گیا۔ پھر دبئی سے پتہ چلا کہ وہ لندن میں ہے، لیکن پھر وہ کینیا کس طرح پہنچا اس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی۔ کینیا میں وہ کسی اپنے ایک دوست کے پاس تھا اور اسی کے ساتھ رہتا تھا، اور اس شہر سے وہ نیروبی جو شہر ہے وہاں جانا چاہ رہا تھا، اور راستے میں جہاں پولیس کا کوئی ناکہ لگا ہوا تھا وہاں ان کی گاڑی پر فائر ہوئے اور ایک گولی ان کے سر میں لگی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اس میں جو کینین پولیس جو ہے اس کا جو موقف ہے، وہاں کی اخبار اسٹار میں، جو کینیا کی بڑی اخبار ہے، اس میں پولیس کا موقف اور ساری جو روادات لکھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جیسے وہ جا رہے تھے، جہاں وہ بند تھا راستہ اور ناکہ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ گاڑی کچے کی طرف موڑی اور وہاں سے نیچے سے نکل کر یہ مین روڈ پر آگے سے جا کے چڑھے، جہاں پولیس نے انہیں وارننگ دی رکنے کی، لیکن یہ لوگ نہیں رکے۔ اس پر پیچھے سے پولیس نے فائر کھول دیا۔ 9 گولیاں جو ہے گاڑی کو لگی ہیں، جس میں سے ایک گولی ارشد شریف کے سر میں لگی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ارشد شریف کے لواحقین کی طرف سے موقف ہے، ارشد شریف کا کوئی بھائی بھی شاید اس کے ساتھ ہے، تو ان کا موقف یہی تھا کہ ہم جب وہاں ناکے پر پہنچے تو ہم نے سمجھا شاید ہمارے لیے تو کوئی رکاوٹ ہے، ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم وہاں سڑک سے دور چلے گئے۔ تو جیسے ہی ہم دور گئے تو پولیس نے بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے فائر کھول دیا، اور پھر اس میں ارشد شریف کی موقع پر ہی ہلاکت ہو گئی۔ یہ واقعہ 10 بجے اور 11 بجے کے درمیان پیش آیا ہے وہاں پہ، لیکن پاکستان میں یہ تقریباً 1 بجے سے یہ خبر آئی، لیکن ابھی اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ صبح تقریباً 5 بجے قریب ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آج جو خبریں ہیں، اسلام آباد سے عمران خان کو آج 2 عدالتوں سے 2 جھٹکے لگے۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں یہ پہنچے تھے کہ ہمیں آج جو ہے اس میں جو ریلیف دی جائے اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جو ہے اپنا اسٹے آرڈر دے دیا جائے اور نااہلی کو معطل کیا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور ان کی نااہلی کو وہیں برقرار رکھا اور کہا کہ جب تک آپ کی پٹیشن کے ساتھ وہ فیصلے کی کاپی نہیں لگے گی، ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو پہلے وہ لگائیں اور 3 دن کے بعد یہ دوبارہ آئیں۔ تو اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو عمران خان کو امیدیں وابستہ تھیں کہ ہم جائیں گے اور بس کھڑے کھڑے بس یہ فیصلہ معطل ہو جائے گا اور ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور شاید اب آئندہ ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی جو ان کی پٹیشن چل رہی ہے، آڈیو لیکس ہو رہے ہیں، ان معاملوں میں بھائی اس کو روکا جائے، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے ان کو لاجواب کر دیا ہے اور وہاں سے بھی ان کو ٹکا سا جواب مل گیا ہے۔ دونوں جگہوں پر ان کو آج جو ہے یہ کوئی وہاں سے ریلیف نہیں ملا، تو اس پر آج ان کی جو ہے بڑی پریشانی کا دن تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اسلام آباد کے ایک جو سول کورٹ سے سیشن کورٹ میں وہاں بھی گئے کہ ان پر نئے جو مقدمے بنے 144 کے، ان میں انہوں نے ضمانت کرائی جو 31 اکتوبر تک اس میں ضمانت دی گئی ہے۔ ایک کیس میں شاید 15 نومبر تک دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس ہوا، جس میں ججز کا تقرر کرنا تھا، تو اس اجلاس کی ابھی کلیئر بریفنگ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، تو جیسے ہی وہ آئے گی خبر تو ہم آپ کو وہ بریک کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب کی جو کل ہم نے بات کی تھی، اس کی تقریر کے کچھ مندرجات جو آپ کو سامنے لائے تھے وہ تھوڑے مختصر تھے اور دبے ہوئے الفاظوں میں، لیکن شام تک بہت سی چیزیں سامنے آ گئیں۔
حامد میر صاحب نے، آسما شیرازی نے اپنے اپنے ولاگس میں، اور حامد میر نے آئی ٹی وی پر جو باتیں بتائیں، اس کے مطابق جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میں نے فیبروری 2020 میں عمران خان کو کہا تھا کہ تمہارے کچھ ایم این ایز آپ سے ناراض ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے طرف توجہ دو، انہیں ٹائم دو، ان سے ملو اور ان کی شکایات سنو۔ آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں، آپ کے جو ایم این ایز ہیں ان سے مل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے۔ تو عمران خان نے اس کو ایسے ہی برا سا منہ بنا کر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہاں، اس کے بعد ہم نے ان کو یہ بھی بتایا تھا ادھر کہ اب فوج میں ایک سوچ آئی ہے، اور جو ہے فارمیشن کمانڈر، کور کمانڈر سب کی میٹنگز میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہم اب اے پولیٹیکل ہوتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہر جو حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے طور پہ اپنے معاملات دیکھیں، اور یہ کلیئر ہم نے عمران خان کو بتایا تھا، تو انہوں نے اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی، اور پھر ہم نے اس کے باوجود 2 مرتبہ ہم نے ان کی جو ہے وہاں مدد کی، ایک بجٹ پاس کرانے میں، دوسرا ای وی ایم جو الیکٹرانک مشین جو ہے لائے تھے، انتخابی اصلاحات، اوورسیز کو ووٹ دینا، یہ وہ، اس پہ ہم نے ان کو سپورٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کی کوئی سپورٹ نہیں کی۔ یسر رضا گیلانی کی جو الیکشن ہوئی تھی سینیٹر بننے والی، اس پہ بھی ہم نے ان کو کوئی سپورٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے ان کا جو کینڈیڈیٹ شیخ صاحب جو ہے ہار گئے تھے۔ اس کے علاوہ سائفر پہ بھی انہوں نے بات کی کہ جیسے سائفر آیا تھا 9 تاریخ کو، جس دن عمران خان دیر میں جا کے جلسہ کیا تھا کہ میں نے ملاقات کی تھی، چکلالہ ایئر بیس پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے عمران خان صاحب کو وہ سائفر دکھایا تھا، اور سائفر دیا تھا کہ یہ دیکھو امریکہ نے یہاں سے یہ سائفر بھیجا ہے ہمارے ایمبیسیڈر نے، اور اس میں یہی ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے آپ کے متعلق ہے کہ آپ جو ہے اپنے رویے کو تھوڑا ٹھیک کریں، اس کے علاوہ آپ تھوڑی چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ ایسے تو سائفر آتے رہتے ہیں، یعنی انہوں نے اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور جا کے دیر کے جلسے میں انہوں نے پھر تقریر کی، اور پھر 25-26 دن خاموش رہے، اور 27 مارچ کو پھر انہوں نے سائفر جیب سے نکال کے کہا کہ خط آیا ہے اور یہ ہوا ہے، اور اس سازش کو پکڑ کے اس جھوٹی جو پروپیگنڈا انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، اس کو ابھی تک وہ لے کے چل رہے ہیں، حالانکہ وہ اب ان کا بیانیہ پوری طرح کھل گیا ہے۔ ان کے آڈیو لیکس میں جو باتیں ظاہر ہو چکی ہیں، وہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ بھائی یہ سارا جھوٹ تھا، اور اب آرمی چیف نے بھی اس پر مہر لگا دی ہے کہ یہ سائفر 8 تاریخ کو میں نے خود اس کو دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل ظاہر ہو گئی ہیں، اور پی ٹی آئی کے 7 وزراء کی بھی کہانی نکلی کہ حامد میر صاحب نے بتائی کہ باجوہ صاحب کے پاس ملنے گئے 7 وزیر، ایم این اے نہیں، منسٹر، وہ جب جی ایچ کیو میں گئے ان سے ملنے، تو پوچھا باجوہ صاحب بھائی کیوں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے شکایت کرنے آئے ہیں کہ عمران خان ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، نہ ہم سے ملاقات کر رہا، نہ ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں، ہمیں آپ کچھ کرے۔ تو باجوہ صاحب نے کہا، تو میں نے کہا کہ آؤ ہم سب پھر مل کے سب روتے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ ایم این اے، اور یہ بالکل یہ صحیح بات تھی کہ 12 بجے صاحب آتے تھے ہیلی کاپٹر کے مزے لیتے ہوئے، 5 بجے تک وہ یوٹیوبرس جو اس کے اپنے اسپوک مین پرسن کوئی 40-50 اس نے رکھے ہوئے تھے، ان کو سامنے بٹھا کے بتاتا تھا کہ آج کس کی پگڑی اچھالنی ہے، آج کس کے خلاف کیا جھوٹ وہاں بیان کرنا ہے، اور جھوٹے بیانات، جھوٹے پروپیگنڈا کی مشینیں، باقی نہ ایم این اے سے ملنا، نہ اپنے پارٹی ممبروں سے ملنا، نہ اپنے حلیف جماعتوں کے لیڈروں سے ملنا، یہ اس کا 4 سال میں وتیرہ رہا، اور جب تک لوگوں کی مجبوریاں تھیں وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن جب وہ مجبوریاں اور جب ہٹیں اور عمران بھی بے فیض ہو گیا، اس کے بعد سب نے اپنا راستہ لیا، لیکن ایک آدمی صرف جو ہے پریشانی میں ادھر ادھر ڈواں ڈول ہوا، وہ تھا پرویز الہی۔ پرویز الہی نے اس رات چودھری شجاعت حسین صاحب کی رہائش گاہ پر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کی، سارے معاملات طے ہو گئے، انہیں چیف منسٹر بنانے پہ بھی نواز شریف راضی ہو گیا کہ چلو اس کو جو ہے ہم چیف منسٹر بنا لیتے ہیں۔ لیکن اچانک پھر ایسا ہوا کہ اس کے بیٹے کو وابڈا کے چیئرمین جو ایکس جنرل ہیں، اس کی کال آ گئی، جنرل مزمل غالباً، کہ بھائی نہیں، آپ نے نہیں جانا، آپ نے عمران خان کی طرف جانا ہے، اور سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، ان کو
اس بہکاوے میں دے کر اسے دوبارہ صبح بنی گالا پہنچا دیا گیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پرہیز لائی خوار خوار ہو رہے۔ تو اب یہ دیکھیں صورتحال کب تک چلتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی جو چیزیں ہو رہی ہیں، عمران خان جو ہے لانگ مارچ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اس کی پارٹی میں بھی کام چل رہا ہے، لیکن ابھی اس لانگ مارچ کو کون فنانس کرے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ مسائل ابھی چل رہے ہیں، لیکن ابھی فائنل ڈیٹ نہیں کریں گے۔ ان کا پروگرام اس کو ہے کہ 10 دن تک ہم اسلام آباد کا چاروں طرف سے گھیراؤ کریں، یہی ایجنسیوں کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال، پنجاب اسمبلی میں 11 اراکین کو اسپیکر نے معطل کر دیا ہے پی ایم ایل نون کے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو کل سے خبریں چل رہی تھیں کہ پنجاب اسمبلی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو اگر کوئی تحریک چلے عدم اعتماد یا کچھ، تو کم سے کم ان کے 11 ووٹ جو ہیں کم ہو جائیں اور یہ چیف منسٹر یا کسی اور جو ہے ووٹنگ میں حصہ نہ لیں۔ تو پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایل نون کے 11 ممبروں کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں ہی جو ہے کل جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ حمزہ شہباز کو اسپیکر کا اپوزیشن لیڈر کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکلا تھا۔ آج اتنے دنوں کافی 1.5-2 مہینے کے بعد حمزہ شہباز کا بیان آیا ہے کہ انہوں نے ان 11 اراکین کے مستعفی ہونے پر، معطل ہونے پر جو ہے مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی جو صورتحال ہے وہ دیکھنی ہے کیا ہے، لیکن ارشد شریف کے جو قتل ہوا ہے اس پر بہت سی کہانیاں، بہت سی جو ہے سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اور اس کے سارے الزامات جو ہے فوج پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک تصویر جو ہے وائرل ہوئی، وہ ٹویٹر پہ وہ لیفٹیننٹ جنرل جو شہید ہوئے تھے کوئٹہ میں، اس کی تصویر اور ارشد شریف کی تصویر لگا کے کہ یہ بے راہ جو ہے راہوں میں مارے گئے شہدا۔ ارے بھائی اس کے کیا تعلق ہے؟ ارشد شریف جو ہے بیچارہ وہ تو مفت میں مارا گیا ایئر وائی والوں کے چکر میں۔ ایئر والوں نے اپنے ٹیکس معاف کرائے، اپنے بلینز روپیز کے عمران خان سے فائدے اٹھائے۔ اسپورٹس چینل کا جو گورنمنٹ کا جو ٹینڈرز وغیرہ تھے وہ بغیر بڈ کے لے لیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے لیں اور فائدے لیے، اور آخر میں جب ارشد شریف پر برا وقت آیا تو اس کو اپنے چینل سے ہی نکال دیا۔ تو یہ صورتحال ہے شاکر صابر کو بھی اور اس کو ارشد شریف کو بھی۔ لیکن یہ ہمارے صحافی دوست جو بھی ہیں، ابھی سمیع ابراہیم یا دوسرے، اس حد تک نیچے چلے جاتے ہیں اس میں مخالفت میں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سچ اور جھوٹ کی پہچان کیا ہے۔ یہ جھوٹ کا ایک بیانیہ چینل لے کے چلتے ہیں جو ان کی پارٹیوں سے آتا ہے یا کہیں اور سے ان پارٹیوں کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے، اور پھر ان چینلوں سے وہ بکتا ہے اور عوام تک آتا ہے اور عوام کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ اور یہی 2 چینل جو ہیں اس وقت بھی پاکستان میں وہی جھوٹ بیچ رہے ہیں، اور یہ جو ہیں صحافی حضرات بغیر سوچے سمجھے جو ان کو لکھا ملتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ میرا ارشد صاحب سے اسی بات پہ اختلاف رہتا تھا کہ بھائی کم سے کم جو تم پڑھ رہے ہو اس پہ تھوڑا خود غور بھی تو کرو، وہ چیزوں دیکھو تو صحیح۔ یہاں تک تو نہیں جانا چاہیے کہ آدمی پھر کبھی کسی دوسرے سے ملاقات ہی نہ کرے۔ ارشد شریف ویسے بھی شاید پاکستان واپس آ رہے تھے، بول ٹی وی کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو گئے تھے، اگلے مہینے سے شاید انہوں نے بول ٹی وی جوائن کرنی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا، اور ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے بھی اللہ ان کو صبر نصیب کرے، اور تمام دوستوں کو بھی گزارش کریں گے کہ حق اور سچ کی بات کو سامنے رکھیں۔ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس پارٹی کا لیڈر یا اس کا کچھ غلط بات کر رہا ہے تو اس کو غلط کہو اور صحیح کو صحیح کرو۔ یہی دین اسلام ہے، یہی ہماری جو ہے پہچان ہونی چاہیے۔ یہاں صورتحال جو ہے اس طرح نہیں ہوتی۔ اگر میرا بھائی کسی کا حق کھا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین فطرت، ہمارے دین اسلام کے خلاف۔ اس طرح تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو ولاگس بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم۔